طاہر القادری صاحب میرے پروگرام میں آئے اور آبویسلی انہوں نے بہت ہی آرٹیکولیٹ حملے کیے تھے شریف بردرز کے اوپر، آپ کی لیڈرشپ کے اوپر. پہلے وہ سن لیں پھر اس کے بعد آپ جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں. جی سنائیں. جی سنائیے رانا صاحب کو. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان کا الیکشن تھا جی، وہ مقابلے میں غالباً فاروق لغاری صاحب تھے. میرے پاس یہ چل کے گھر آئے تھے نواز شریف صاحب، اور مجھے 3 گھنٹے بیٹھے رہے. جی 3 گھنٹے. جی ہاں، مرحوم بزرگ آئے تھے ساری فیملی کے ساتھ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے کہتے تھے کہ آپ چھانگا مانگا چلیں ہمارے ساتھ اور 3 دن ایم پی ایز کو درس دیں، واز کریں، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ پیسے کی کمی نہیں دی تم نے، جتنے پیپلز پارٹی نے دیے ہیں اس سے 2 گنا ہم نے ہر ایک کو دے دیے ہیں. پیسوں کی دوڑ میں کوئی کمی نہیں دے رہے. اب صرف اتنی بات انہیں سمجھا دیں کہ یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے. میں نے انکار کر دیا اور میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ میرا واز، میرا درس اس قسم کی ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی. میں نے اگلے خطبہ جمعہ میں جب خطاب جمعہ کیا جس میں محترم میاں شریف صاحب مرحوم بھی تشریف فرما تھے، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، پورا خاندان بیٹھا ہے، ویڈیو میں نظر آتے ہیں. میں نے ان کی موجودگی میں منبر رسول پہ یہ ساری باتیں کہہ دی. یہ چھانگا مانگا کا بھی کہہ دیا کہ انکار کر دیا اور کہا کہ آج میں جا رہا ہوں، میری زندگی کا آخری خطبہ جمعہ، ہمارا تعلق کٹ گیا. ہمارا تعلق اس شرط پر تھا کہ مجھ سے یہ سیاسی مدد نہیں مانگیں گے اور میں ان سے کوئی مالی مدد نہیں لوں گا. 8 سال انہوں نے میرے جوتے اٹھائے. شہباز شریف صاحب میرے ساتھ باہر تک سفر کیا تھا، میرے جوتے کھولتے اور باندھتے تھے. نواز شریف صاحب مجھے کندھوں پہ اٹھا کے غار ہرا پہ لے جاتے تھے. 8 سال میں قرآن مجید پہ آپ کے پروگرام میں ہاتھ رکھ کر 20 کروڑ عوام کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کہی ہوئی باتوں میں سے جو آج کہیں ایک بات بھی غلط ہو، اللہ رب العزت اچھا علامہ صاحب ایک منٹ، اب قرآن شریف کو رکھتے ہیں سائڈ. جی رانا صاحب کچھ جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں اس کی نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور پھر یہ اس قسم کے الزامات جو ہے وہ لگاتے ہیں اور خود اپنی بات جو ایک کرتے ہیں اس کو خود کو ہی بھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس دن سے انہوں نے یہاں پہ یعنی پاکستان میں آنے کا پروگرام جس دن سے انہوں نے بنایا ہے اس دن سے جو انہوں نے تقاریر کی ہے کہ انہوں نے آگے یہاں پہ کرنا کیا ہے تو وہ آپ ان کو بھی جو ہے وہ آپ سازرہ چلا دیں. اور اس کے بعد جب سے یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو اس دن سے یہ پہلے کہاں پہ تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے وہ پہنچے اور پھر کس طرح سے گھر گئے. باقی جہاں تک یہ بات ہے اگر یہ آپ نے ویڈیو چلائی ہے تو ویڈیو ایک میرے پاس بھی ہے، آپ اس کو بھی چلا دیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے دیں کہ جو ہے کہ یہ جو ہے کہ ڈاکٹر علامہ قادری صاحب کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے اور کیا ایسے آدمی سے اس انقلاب کی قوم توقع کر سکتی ہے جس انقلاب کی نوید ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لوگوں کو سنا رہے ہیں یا قوم کو سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رانا صاحب نے جو سی ڈی دی آبویسلی وہ بھی چلا کے دیکھ رہے تھے کس طرح وہ جواب ہے طاہر القادری صاحب کے الزامات کا، دیکھتے ہیں اس کو واپس آتے اسی پروگرام میں. یہ نہ چاہتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ خطبہ جمعہ اس مسجد میں آخری خطبہ جمعہ ہے. یہ فیصلہ کسی جھگڑے کی بنا پر نہیں ہے، کسی اختلاف کی بنا پر نہیں ہے، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ فیصلہ بھی میرا ذاتی اور انفرادی فیصلہ ہے اور یہ اعلان اس کا تعلق محض خطبہ جمعہ کے سلسلے کے ختم کرنے سے ہے، ان کے ساتھ تعلقات سے اس اعلان کا کوئی تعلق نہیں. تو میں تو بیماری کی وجہ سے معذور تھا، صاحب فراش تھا، بستر پہ تھا. میاں صاحب نے فی الفور اپنے منجلے بیٹے شہباز شریف صاحب کو حکماً میرے ساتھ امریکہ روانہ کر دیا. اس سفر میں شہباز شریف صاحب نے جو برتاؤ میرے ساتھ کیا وہ بھی یادگار ہے. مجھے ہمیشہ اس کا بھی احساس اور پاس اور حیا رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ. میں علیل تھا، کمزور تھا، میرے جوتے تک وہ کھولتے تھے، پہناتے تھے، تسمے اپنے ہاتھ سے باندھتے تھے، کھولتے تھے تاکہ جھکنے سے تکلیف میرے پر گئے. نواز شریف صاحب بھی تھے اور مجھے چونکہ کمزوری تھی، علالت تھی اس ہارٹ ٹربل کے بعد، صحت یابی کے باوجود بھی، سو آپ نے سن رکھا ہے وہ غار ہرا پہ چڑھنے کا وقت آیا تو وہ پہاڑ پہ میں چڑھ نہیں سکتا تھا. نواز شریف صاحب نے اللہ ان کو اجر دے اور اختر رسول صاحب نے اللہ ان کو اجر دے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے 2-2.5 میل کا سفر غار ہرا تک پہاڑ پہ چڑھ کے کیا. تو یہ سارا تعلق اتنا قریبی
महज लिवजहिल्लाह, जिसमें कोई, ये बात तवज्जो से सुन लें और बरमला सुन लें, इसमें कोई माली लालच और माली मफाद न मुझे इनसे था और न इनको किसी किस्म का कोई सियासी लालच और सियासी मफाद मुझसे था। न इन्होंने इस खुतबा जुमा के इवज़ मुझसे कुछ तलब किया मजीद, चूंकि फिर ये आगे सियासी दौर आ गया, इंतखाबात होने लगे, फिर वजीर आला हुए पिछले दौर में, फिर बाद में इस दौर में हुए, ये उसके बाद फिर बड़ी तब्दीलियां आई सियासी एतबार से, अल्लाह ने इनको बड़ा उरूज दिया। मगर इस पूरे दौर में इस ताल्लुक की बिना पर न इन्होंने मुझसे कोई सियासी मफाद की तलब रखी और न अपनी जुबान से आज के दिन तक ऐसा कोई मुतालबा मुझसे किया। जी रान साहब, फुटेज चल गई उनकी। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इन दोनों फुटेज के चलने के बाद अब लोगों ने जो है वो इसको देख लिया है। ज़्यादा मुनासिब तो ये है कि मैं अब इसके ऊपर खुद से कोई तबसरा करने की बजाय मैं अवाम पे छोड़ता हूँ कि अवाम इसको देखें और इसको देखने के बाद पूरी कौम ये फैसला करे कि क्या जिस इनकलाब की नवीद जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है वो कौम को दे रहे हैं, क्या एक ऐसा शख्स जिसका कंडक्ट ये हो वो कौम को ऐसा इनकलाब जो है वो दे सकता है, वो ऐसा काम जो है वो कर सकता है। कि एक तरफ वो यानी कह रहे हैं कि जनाब ये लोग हकीर हैं, ये लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये मेरी जूतियों में बैठते रहे हैं, ये मेरे तस्मे बांधते रहे हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल ऑल टुगेदर यानी एक तरफ यानी वफा की बात है और उस वफा की बात को दूसरी तरफ जो है वो एक इंतहाई अंदाज में जो है वो जो है वो बयान की जा रही है। तो फिर जिस के कौल फेल में ये तजाद हो, वो कौम को एक इतनी बड़ी बात सुनाए, ये कौम अब फैसला करे कि क्या ये शख्स जो है ये काबिल एतबार है, इस पे एतबार किया जा सकता है कि आप इस वक्त जो मुल्क तरक्की की राह पे गामजन है, इस वक्त मुल्क जो आगे बढ़ रहा है, इस वक्त जो उम्मीद पैदा हुई है, तो इसके झूठ के ऊपर आप उस उम्मीद को छोड़ दें और अच्छा, इसके पीछे लग जाएं। बताइए कि